اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور انتقال کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ انتقال کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور انتقال کیسے درج ہوتا ہے۔ تو دو قسم کے انتقال خاص طور پہ جب ہوتے ہیں، جب انتقال ہوتا ہے تو اس میں دو پرت ہوتے ہیں، پرت پٹوار اور پرت سرکار۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا اور ویڈیوز کو آگے شیئر کیجیے گا۔ انتقال کے بارے میں ہم کافی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی شاید یہ ٹاپک تشنہ لب ہے اور شاید رہے گا، کیونکہ نالج اس بارے میں بہت زیادہ واسٹ ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب بھی آپ انتقال کرواتے ہیں تو انتقال ایسا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جب بھی یہ گورنمنٹ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے انٹر چیکڈ ہوتا ہے تاکہ وہاں سے فراڈ نہ ہو سکے، کوئی غلط کام نہ ہو سکے، اور اس فراڈ کو روکنے کے لیے دو قسم کے پرت پٹوار اور پرت سرکار ہوتا ہے۔ تو جب پٹواری صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں، اب یہاں بھی ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ اس کے بعد اب جو کمپیوٹرائزڈ جو مواضعات ہو گئے ہیں وہاں بھی پرت پٹوار اور پرت سرکار ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم یہ پرت پٹوار اور سرکار کو سمجھ لیں، کیونکہ کافی سارے مواضعات جو ہیں وہ ابھی تک کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوئے اور ابھی تک وہی ایشوز ہیں، پٹواریوں کے پاس ہی معاملات ہیں۔ تو جب آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو انتقال کو پہلے یہ سمجھ لیں کہ انتقال پٹواری نہیں کرتا، لیکن وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے پٹواری کے پاس ہی جانا ہوتا ہے، اور وہ ہی آگے ڈیل کر کے تحصیلدار صاحب کے پاس جاتا ہے اور سارا انتقال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سارا انتقال سب سے پہلے آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں کہ میں نے یہ زمین خرید لی ہے، تو وہ اپنے رپٹ روزنامچے میں اس کو درج کرتا ہے اور خانہ کیفیت میں لکھتا ہے کہ فلاں شخص قاسم انسجاد میرے پاس آیا کہ میں نے یہ رقبہ خرید لیا ہے اس کھاتے کا۔ وہ کھاتے کا حوالہ دیتا ہے، خطونی کا حوالہ دیتا ہے، مالک کا حوالہ دیتا ہے، اور جو بایا ہوتا ہے اس کا نام لکھنے کے بعد جو مشتری جو بائر ہوتا ہے اس کا نام لکھ کر وہاں پر شامل کر دیتا ہے۔ یہ پرت پٹوار پر بھی لکھتا ہے، پرت سرکار پر بھی لکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جلد کیونکہ اسی کے پاس ہوتی ہے، اس جلد میں ایک اگر آپ کھول کے دیکھیں تو وہ نیلے رنگ کی عمومی طور پر ہوتی ہے، جو خاص اس کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ایپلیکیشن دے کر ریونیو بورڈ سے ہی وہ جلد وصول کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اپنی ہوتی ہے، وہ نمبرز اس کے ہوتے ہیں اور وہ نمبر وہاں پر درج ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی پیج کو وہ ضائع نہیں کر سکتا، اگر ضائع ہوں گے تو اس کی وہ رپٹ روزنامچہ، جس طرح پولیس کوئی رپٹ روزنامچہ کرتی ہے، ایف آئی آر درج کرتی ہے، تو وہ بھی وہاں پر لکھتی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹا بھی نقل حمل جو تھانے کی ہوتی ہے وہ اس کے رپٹ روزنامچے میں موجود ہوتی ہے، چاہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہو، ناقابل دست اندازی پولیس ہو، تو ایس ایچ او چھٹی پر جا رہا ہے، یا ایون وہاں کا خاک روب بھی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جو لیگل اینٹیٹی ہے وہ لکھتا ہے۔ اسی طرح پٹواری بھی اپنے رپٹ روزنامچہ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھتا ہے، اگر وہ گرداوری کرنے جاتا ہے وہ بھی لکھتا ہے، اگر کوئی دورہ ہے تحصیلدار کا وہ بھی لکھتا ہے، انتقال درج کرتا ہے تو اس کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس چیز کو آپ نوٹ کریں۔ جو پرانے ریکارڈ کی باتیں ہوتی ہیں، جو انتقال فراڈ کے ہوتے ہیں، یا جن میں پٹواری صاحبان کوئی مر گیا تو اس کے نام کا انتقال انہوں نے کر دیا، تو رپٹ روزنامچے کی اگر آپ کو اس دن کی رپٹ کی کاپی آپ کو مل جائے، اور خاص طور پہ وکلاء صاحبان اور لیٹیگنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سول کیس انتقال وغیرہ چیلنج ہوتے ہیں تو جب پٹواری سے کراس ایگزامینیشن یا کراس کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کی رپٹ روزنامچہ کیا تھا، اس کی کاپی بھی ساتھ لیا کریں، تو تھوڑا سا اس میں فرق نکل آتا ہے، جو آپ کو کیس جیتنے کے لیے انتقال کو غلط اور فراڈ ثابت کرنے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہبہ کیا جاتا ہے، یا وہاں پر دیکھیں وہاں بے لکھا ہوگا یہاں ہبہ ہوگا، تو وہ فرق ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ یہ پرت پٹوار اور سرکار میں بتا رہا ہوں کہ دونوں میں یہ چیز درج ہوگی۔ اس کے بعد وہ یہ عام طور پہ جو پرسیپشن لی جاتی ہے کہ جلسہ عام میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک ہی وقت میں ہو رہا ہے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، پٹواری اس کو درج کرتا ہے، پھر وہ جلد لے جاتا ہے، خود ہی سائن کراتا ہے، لیکن عام طور پہ طریقہ کار یہی ہے کہ وہ تحصیل آفس میں یا یونین کونسل میں ایک جگہ پر موجود ہوا، وہاں قانون گو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قانون گو صاحب نے وہاں مقابلہ ڈالا دونوں جگہ،
दोनों जगह उसने मुकाबला क्या है कि वो बतौर गिरदावर वहाँ पर वो करेगा, लिखेगा कि मैंने मुकाबला डाला है कि इसका कब्ज़ा आपस में ट्रांसफ़र हो चुका है, और उसके बाद वो इंतकाल तहसीलदार साहब के सामने पेश होता है। जब तहसीलदार साहब के सामने पेश होता है तो वहाँ पर अगर आपने देखा हुआ तो वो लिखता है, ऑर्डर जो होता है वो एक जुडिशल ऑर्डर होता है, तो उसमें अगर आप देखें तो वो पहला लफ्ज़ ये होता है, जलसा आम में इंतकाल हाजा पेश हुआ बाशनाख्त नंबरदार फ़लाँ फ़लाँ पतीदार, और पतीदार होने के बाद फ़लाँ शख्स ने इसको ये ज़मीन बेच दी, बसूरत जदीद मंजूर है। बसूरत जदीद का मतलब ये है कि पहले ये मालिक था, अब बसूरत जदीद जो मालिक बन गया है, वो पहले ज़ायद था अब बकर बन गया है। बसूरत जदीद का मतलब ये है कि एक नई जदीद चीज़ बन गई है। ये अब वहाँ पर वो उधर भी लिखेगा, और परत पटवार पर सरकार पर परत मतलब है नंबर इंतकाल का वही सेम होगा, परत पटवार का भी, परत सरकार का भी। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि परत पटवार उसके बाद आपको फ़ीस सरकारी तौर पे जमा कराएंगे इंतकाल करने से पहले, और तहसीलदार साहब के AC2 असिस्टेंट कमिश्नर 2 के तो हवाले से ये अथॉरिटीज़ होती हैं, वो AC2 होता है तहसीलदार। बतौर तहसीलदार वो ये काम नहीं कर रहा होता, बतौर वो AC2 कर रहा होता है। तो उसके करने के बाद फ़ीस जमा कराने के बाद वो दोनों परत पर साइन कर देता है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे दोस्तों को देखा जिन्होंने फ़ीसें भी जमा करा दी और इंतकाल भी उनके पास नहीं हुआ। वो क्या होता है कि वो जो पैसे और रिश्वत के चक्कर में वो फिर नहीं कराते। तो आपसे मेरा ये मशवरा है, देना मुनासिब है कि आपने अगर फ़ीस जमा करा दी है तो फ़ौरन तौर पर पटवारी और तहसीलदार से वो फ़ैसला लिखवाएं और उसकी कॉपी ले लें, और परत पटवार पर भी लिखा हो, पर सरकार पे भी लिखा हो। ये लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और ये लेक्चर मैंने इस वजह से दिया है कि सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर मी रिगार्डिंग दिस रिगार्ड दैट के उसमें यह था कि परत पटवार पर साइन तहसीलदार के हुए थे, पर सरकार पे नहीं हुए थे, तो वो इंतकाल ही रह गया। या फिर क्या हुआ कि तहसीलदार साहब का तबादला हो गया, या उनको मतलूबा रकम रिश्वत की सूरत में नहीं मिली तो वो चले गए, उनका तबादला हो गया। नए तहसीलदार साहब या AC2 आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब नहीं करता क्योंकि मेरे सामने तो कोई लेन देन नहीं हुआ। या असल मालिक को लेकर आओ, मालिक के पास आप जाएंगे तो वो पैसे की रिश्वत के चक्कर में कहीं आपको तंग करेगा, या वो कहीं अमेरिका बैठा हुआ है, या बेचारा वो फौत हो गया तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर आपको भागना पड़ेगा उस पुराने तहसीलदार के पास कि अब आप लिख दें। वो कहता है मैं लिखता नहीं। वो करते क्या है, इंटरम ऑर्डर एक लिख के चले जाते हैं, या बैक डेटेड भी आप लिखवा सकते हैं। अगर इस किस्म का आपका मामला है तो फिर आप तहसीलदार साहब चले गए, तबादला हो गया, तो उनको बैक डेटेड में अगर वो आपको लिख देते हैं कि देखा तो उन्होंने था, तो इस तरह वो इंटरम ऑर्डर लिखेंगे। फिर इंटरम ऑर्डर के बाद फिर एक ऑर्डर जो तहसीलदार अब नया लिखेगा। तो परत पटवार और सरकार, अब इसका क्या होता है कि परत पटवार कहाँ होता है, सरकार कहाँ होता है। आम तौर पे परत पटवार में तफसीलन फ़ैसला नहीं लिखा होता, और परत पटवार में तफसीलन फ़ैसला होता है। बड़ी अहम ये टॉपिक कि आप ज़रूर डिस्कस कर लें, और इस लेक्चर को ज़रूर बार बार सुनें कि आपको ये तरीक़ाकार सारा समझ आ जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि परत पटवार पर फ़ैसला आधा लिखा हुआ है और पर सरकार पर पूरा लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि परत पटवार जो है हमेशा पटवारी के पास ही रहता है। ये इंतकाल की एक जिल्द है जो हमेशा